شب بارات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ. جو شب کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ 12 نفل شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غالب والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق اہلیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا. لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور رب کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اس کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجات پورے کرنے کی امید رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے میرے عقل و شعور دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے اور آج سے بری کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. ہم اپنا سر اسی کے لیے اس کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اس کے اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں، نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں. تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اسی کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لائے. اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا. اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور ان سے باہر نہیں. نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا. یہ سالوں پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معصوم ہے اور نافرمانی سے پاک ہے. نیز اللہ اور انبیاء مرسلین کے درمیان احکام و پیغام کا ذریعہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی وہ سب بلا شبہ برحق ہیں. قرآن کریم جیسا کہ پہلے 3 نا سے ہوا تھا ویسے ہی آج بھی اور کسی بھی طرح گرد و بدل سے قیامت تک پاک رہے. نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانے یہ شارٹ کر ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا. وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے اور ان میں سے بعض انبیاء اور رسول بھی بعض سے افضل ہیں. ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اس قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہے گا سانس لینا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی زندگی کا اصل مقصد، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنی معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح کامرانی پاتا ہے. چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے سبھی نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ حضور دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی دلی لگا اور رب کو تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجات پوری ہونے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اس کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمائے رہے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے. زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے. یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل و دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کے سوا کوئی قابل نہیں. گویا زندگی کے ہر شعبے میں
اللہ ہی اللہ پیش نظر ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس سفر سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سب سے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کی موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب بارات وغیرہ۔ آج ہم شب بارات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ کاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اسلام میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، مجھ سے والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخن سنی سے لٹکانے والا اور چگل خور۔ انصاف فرار کی عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جبکہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وہ سب طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے، کون مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حدیث کریم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے علم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے احصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو جو ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، سازش، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اسکول شب بارات کے کان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہیں اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نفس ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوق کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی ضمانت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی رات ہے، شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث کے روزم کا اہتمام کرتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی ساتھ میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیے گا۔ استعمال کے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ افضل نوافل ہیں۔ یہ فرینڈز، نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نماز یہ ہے کہ آپ شب بارات والی رات آپ ضرور کیجئے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت، اس رات کو نوافل ہم ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سے
لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یا نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لی تو اس کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح ہی وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے اور اسی نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورت پڑھیں گے؟ کوئی خاص سوچتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں، ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر اسلام پھیریں، پھر 2 رکعت کی نیت کریں، پھر اسلام پھیریں۔ 2 رکعت کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعت پڑھنی اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں۔ آپ نماز شروع کریں، یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اخلاص ہے، اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورت آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہو 1 رکعت مکمل ہوگی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے سورۃ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت ملا لیں، رکوع اور قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں اسلام پھیر دیں، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے، نیت اس طرح کریں گے کہ میری نیت کی اوقات نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی تو تہجد کی نوافل ہے تو تہجد کی نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کرے تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں۔ مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا، تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے اور اس نماز کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس رات میں نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے گا اور بہتر افضل وقت وہ رات کے آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔